رحیم آنریبل پرائم منسٹر انور کاکڑ صاحب، سپہ سالار پاکستان آرمی جنرل عاصم منیر صاحب، انٹرم گورنمنٹ کے قابل احترام وزراء، انٹرم گورنمنٹ کے زمانے کے چیف منسٹرز اور منتخب حکومت کے وزراء کرام، منتخب وزراء اعلیٰ اور سرکاری و عسکری افسران، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ آج اس ہال میں پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے منتخب چیف منسٹرز، وزراء اور سرکاری افسران، چیف آرمی اسٹاف اور ان کی ٹیم، یہ ایک بڑا پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اپنا اپنا ہمارا منشور ہے، اپنی اپنی ہماری اسٹریٹجی ہے، لیکن پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور یکجہتی کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب انور کاکڑ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس انٹرم پیریڈ میں بڑی ذمہ داری اور محنت سے کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہماری 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھرپور تعاون کیا اور سپورٹ کی، اسی طریقے سے انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں بھی آپ نے جو قومی مفاد میں جو تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک مثالی ہے۔ جون 2023 کی بات ہے جب SIFC مارز وجود میں آیا۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں مارز وجود میں آیا۔ بڑی جو 3-4 وجوہات یہ تھیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو مشکلات تھیں، جو چیلنجز تھے، ان کو مختلف وجوہات کی بنا پر جو ارباب اختیار ماضی کے سالوں میں بغیر کسی نام لیے یا ہمارے بیوروکریٹس ان کو اگر حل نہیں کر پاتے تھے بغیر کسی تاخیر کے، تو اس کی کئی وجوہات تھیں، سب کو علم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ سرخ فیتہ جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکا، اور اس کے علاوہ انیفیشنسیز اور کیپیسٹیز کا نہ ہونا، یہ ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز تھے۔ محترمہ مریم نواز شریف، آپ تشریف لائی ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹنگ ابھی ہم نے شروع کی ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یہ SIFC مارز وجود میں آیا، اور آپ یقین مانیے میں یہ بات بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے اس معاملے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کام جو پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو، انہوں نے آگے بڑھ کر بھرپور تعاون کا یقین دلایا،
اور اس طرح اس حوالے سے یہ مرحلہ طے ہوا. آج الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ ایس اے ایف سی کی 8 مہینوں میں ایپیکس میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد بے شمار ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور ورکنگ لیول پر شاید 200 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں اور اس کے نتیجے میں کئی ٹھوس فیصلے ہوئے اور ان ٹھوس فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مختصر ایک لسٹ میں پڑھوں گا جس سے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان 8-9 ماہ میں اس میکنزم نے وہ جو ماضی میں جو ڈیلیز ہوتی تھی, ان آرڈینیٹ ڈیلیز, اور جو تاخیری حربے استعمال کی جاتے تھے یا جان چھڑانے کے لیے فائل کو ادھر ادھر کیا جاتا تھا, وہ سارا کام دھندا بند ہو گیا اور تیزی کے ساتھ ارک ریزی کے ساتھ فیصلے ہونے شروع ہوئے. اس کے بعد جو ہم نے 16 ماہ میں 13 رکنی جو کولیشن حکومت تھی اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے بہت قریب جا پہنچا تھا, جس کو کہتے ہیں ایٹ دا برنک آف بینکرپسی, اس کو ہم نے سب جماعتوں نے مل کر, سب زعماء نے فیصلہ کیا کہ سیاست جاتی تو جائے, ریاست کو بچانا بہت ضروری ہے. الحمدللہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کی فائنینس کی ٹیم کو, ڈاکٹر صاحبہ کو اور سب کو فردن اور اجتماعاً جنہوں نے اس معاہدے کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ آپ نے عمل کروایا مل کر, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی کل آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو $1 بلین سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے. لیکن کیا از دس آور الٹیمیٹ اچیومنٹ؟ دی آنسر از بگ نو. یعنی ہمیں جہاں پر اپنی جو معاشی استحکام لے کے آنا ہے اور میکرو لیول پر جس کے لیے انٹرم گورنمنٹ میں کاوشیں ہوئیں, اس کی بھی میں نے بھی تحسین کی, اس کو ابھی ہم نے اس میکرو لیول اسٹیبلٹی کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, اور جس کے لیے یہ بات طے ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن کیا اس سے معاشی استحکام آ جائے گا؟ کیا اس سے جو ہماری جو گروتھ ٹریجکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ کیا اس سے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک انقلاب آ جائے گا؟ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا ہمیں جواب ایک اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دینا ہوگا. یہ پروگرام جو ہے, جو ہمیں مزید ایک اور پروگرام چاہیے, اس کا دورانیہ 2 سال یا 3 سال ہو سکتا ہے, اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہیں, جس کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی اور جو اکانومی جو ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے بہت بری طرح سے وہ بند ہو جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے. اگر ہم نے میکرو لیول پر اسٹیبلٹی ہم لانا ایک انتہائی ضروری قدم ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف جو میدانوں میں ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آنی ہیں, اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا FBR ہے, تو اس کو اگر ہم نے ریفارم نہ کیا, اس میں اگر ہم نے اس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز نہ کیا اور دوسرے ہم نے ضروری اقدامات نہ اٹھائے, تو یہ جو گیپ ہے جو آج ہمارا جو اس سال کا 23-24 کا جو آپ کا تخمینہ ہے ریسیٹس کا یا محصولات کا, وہ 9 ٹریلین روپیز ہے. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ 9 ٹریلین یہ ہماری جو محصولات ہیں, تو ایکچوئل ہماری جو محصولات ہونی چاہیے وہ کہیں وہ 13-14 ٹریلین روپیز ہونی چاہیے. یہ 3-4
खरब रुपया जो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, उसकी वजूहत हम सबको उसका इल्म है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे जो कंटेस्टेड हमारे जो क्लेम्स हैं, चाहे वो FBR की तरफ से हों या क्लाइंट की तरफ से हों, उसकी जो टोटल अमाउंट जो है वो तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीस है, 2700 अरब रुपए। और उसकी जो बाइफर्केशन ये है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसके पास कोई मेरा ख्याल है कि 1 ट्रिलियन के केसेस उसके पास हैं, फिर अपीलेट कोर्ट जो हाई कोर्ट और दूसरे वहाँ पर 700 अरब है, इस तरह मिला के ये कोई 2.7 ट्रिलियन रुपीस हैं। मैं अगर एक मुताद अंदाज़ा भी आपकी खिदमत में पेश करूं कि अगर आधी अमाउंट भी हम रिकवर कर लें तो आप अंदाज़ा करें कि 1350 अरब रुपए आपके पास आ जाएगा। और ये कोई मामूली अमाउंट है, 1350 अरब रुपया। यानी अगर आप सालाना आपकी जो बिजली चोरी होती है 500 अरब रुपए और आपकी जो लीकेजेस होती हैं 1350 अरब रुपए आपके पास आ जाए तो आप क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे और जो हमारा जो डेथ ट्रैप है, जो मैं इसको डेथ ट्रैप कहता हूँ, उसमें बतदरीज कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये हैं वो चैलेंजेस जो आज जिसका हमें सामना है, नई हुकूमत का सामना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे फेडरेशन में भी एक कोलिशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूबों में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की हुकूमतें हैं। ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और KP और वफाक मिलकर इन चैलेंजेस का सामना करने की पूरी अहलियत रखता है और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। और रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। महंगाई का एक तूफ़ान है, गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। तो उसके लिए अभी जो मैंने 2-3 मिसालें दी हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। अब बिजली का आपका सालाना जो सिर्फ चोरी का जो आपका जो है वो तकरीबन 400 अरब रुपए है। आपका जो सर्कुलर डेट है अपना बिजली का और इसका आप गैस का मिलाकर ये तकरीबन मिलाकर 5 ट्रिलियन रुपए है, 5 खरब रुपए। तो ये इतने बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं जो कि किसी एक हुकूमत की ये नहीं जिम्मेदारी, ये 76 साल से हम इस में सब शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज फिर हमें मिलकर ही इस इन मसाइल को, इन चैलेंजेस को, मुश्किलात को हल करना होगा। और मेरा ईमान है कि अगर हम मिलकर हम चलेंगे, जो कि मुझे पूरा यकीन है सियासी ज़ोमा मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की जिनकी गवर्नमेंट्स हैं और वफाक में हम मिलकर चलेंगे, अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को एक तरफ करके और कौमी मफाद को सामने रखकर और अपनी ज़ाती लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर बढ़कर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वन डे सून विद अ सेंस ऑफ प्राइड ऑफ अचीवमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये इब्तदाइया मैंने आज चाहा कि मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये हमारी हुकूमत को आए हुए अभी सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं। तो उसमें जो इश्यूज़ जो हैं मैंने आपको बताए। जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो SIFC के हवाले से जो चीज़ें जो अचीव हुई हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उसके बारे में कुछ बता दूँ, क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। थेफ्ट में तकरीबन 87 अरब रुपए अपना चोरी जो होती थी वो बिजली की वो बचाई गई। When was the last time we had even a semblance of this achievement? So this only happened through a determined effort and commitment कि नहीं हमने ये करना है। और यकीन जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवाली होने से बचाने के लिए बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की, इंटरिम गवर्नमेंट को शायद उसको इतना उसका ख्याल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने
الیکشن نہیں لڑنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویل اینڈ کمٹمنٹ اینڈ ڈٹرمنیشن آف انٹرم گورنمنٹ اینڈ فلی سپورٹڈ بائی دا چیف آرمی اسٹاف اینڈ ہز ٹیم. اور پھر جس طرح سمگلنگ کا اپنا بہت روک تھام ہوئی، اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوا اس کے نتیجے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹونز ہیں اس کے اوپر ہم نے ایڈ آن کرنا ہے. اسی طریقے سے ایگزم بینک، اس کے بارے میں اپنا شروعات ہوئی. لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، اس کے بارے میں اپنا انیشیٹو لیے گئے. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، اس کی ٹرانزیکشن مکمل ہوئی. آئی تھنک یہ پہلا بارش کا خطرہ ہے. اب یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور جس کا سالانہ کئی سو ارب روپے کا نقصان ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز فگرز بیکاز آر ہارٹس ول گیٹ دوز ول بی ایکڈ. قرضہ ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈسکوز ہیں، یعنی بے پناہ اس میں ہماری مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوآپریٹ فارمنگ کے حوالے سے بڑے عمدہ فیصلے کیے گئے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ سائن کیے گئے، MOU سائن کیے گئے ود دا اسٹیٹ آف کویت، $10 ارب کے، UAE کے ساتھ ارب ڈالر کے. اور اسی طرح ٹائٹ گیس پالیسی کے حوالے سے شروعات ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیدہ یہ کنٹریبیوشن ہے، اچیومنٹس ہیں انٹرم گورنمنٹ کی. براؤن فیلڈ ریفائنریز اپ گریڈیشن پالیسی، سیڈ سیکٹر ریفارمز. اب سیڈ کو دیکھیں گے، جعلی سیڈ بکتا تھا، جعلی ادویات، اس کے حوالے سے پالیسیز بنائی گئیں. تو یہ ہے وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ جو SIFC کے امبریلا میں یہ کیے گئے. اب جتنے بھی سفیر مجھے پچھلے 2 ہفتوں میں ملے ہیں، یورپ سے لے کے امریکہ، چین اور مڈل ایسٹ، گلف، سب سے میں نے بڑے انکساری سے لیکن خود اعتمادی سے کہا کہ ہمیں اب مزید لونز، رول اوورز اس میں ہمیں نہیں پڑنا، آپ کو ہم دقت نہیں دیں گے، لیکن یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اب پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹس کریں. اور اس کے لیے آپ آگے آئیں. اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اور ہماری حکومت مل کر، صوبے مل کر، ہم آپ کو بینکبل پروپوزیشن دیں گے، فیزیبلٹیز دیں گے جس کے اوپر آپ انویسٹمنٹس کریں. یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ابھی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اس دوران کافی کام ہوا، PI کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑا کام ہوا. ہم نے اب ان کی ڈیٹس بھی فکس کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بڑی ایک اچھی کارکردگی ہے. اور وہ یہ کیوں ہوئی کہ پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف کر دیا گیا، کوئی اگر بیوروکریٹک ڈیلے تھی اس کو ختم کر دیا گیا، کوئی اگر پولیٹیکل کوئی سوچ تھی اس کو ایک طرف کر دیا گیا، اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلے کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی شروعات ہوئیں. اس کا پودا ہم نے لگایا تھا جون 2023 میں. اب یہ درخت تناور ہوگا انشاءاللہ. اس کا سایہ بھی بڑا گھنا ہوگا اور پھل بھی اس کا بڑا میٹھا ہوگا. میں ختاماً میں اس حوالے سے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انٹرم پیریڈ میں، اور آپ کی جو ہمارے جو سارے جو اپنا آنریبل بیوروکریٹس ہیں، منسٹرز ہیں، انہوں نے محنت کی. میں چیف آرمی اسٹاف آپ کا دل کی گہرائیوں سے اور آپ کی شاندار ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہر مرحلے پہ سپورٹ دی، تعاون کیا. It is a rare combination, but it has happened, and I think we will continue, escalating and promoting this wonderful partnership. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے all is not hunky dory. اب آگے ہمیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور اس کا بوجھ ان طبقوں پہ پڑنا چاہیے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں. ماضی میں ایسا نہیں ہوا. 76 سال کی تاریخ ہے کہ ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کلچر بنا، ایلیٹ اکانومی بنی.
ان کے لیے سبسڈیز دی گئیں، ان کو مراد دی گئیں، اور جو غریب آدمی امپلائمنٹ، غربت، بے روزگاری، تعلیم، روزگار، اس کا جو حشر ہوا ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اب یہ فیصلے یقیناً کڑوے ہیں، سخت فیصلے ہیں، لیکن اس کا بوجھ ان کے اوپر پڑنا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور پھر آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ غریب آدمی کو آگے وہ مہنگائی سے پسا ہوا ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ولنریبل سیگمنٹس کو۔ وہ انشاءاللہ نئے جو وزیر خزانہ آئے ہیں، میں نے ان کی خدمت میں جو گزارش کی ہے، اور چودھری امداد بسال صاحب بھی، اور پوری جو اکنامک ٹیم ہے، میں نے کہا کہ بجٹ کے اوپر جب ہم نے بنانا ہے، آگے بھی ہم نے جو IMF کے ساتھ لانگ ٹرم جو ڈسکشن کرنی ہے، ان اہداف کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ اور یہ پاسبل ہے۔ جو بھی میجرز میں نے ابھی 15 منٹ میں نے عرض کی، جو چوری جو ہے اٹ از میسو، اس کو اگر ہم ریکور کر لیں اپنا ایون بائی 50%، تو کتنا ملک کے اندر ایک پورے پاکستان میں سکون ہوگا۔ اور یہ جو ادارے انٹرنیشنل جو یہ کہتے ہیں، آپ بات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم ریکوریاں کریں گے، آپ نے ان کی ٹیکس لگائیں اور ٹیکس لگائیں، ان کو بھی ذرا ہوش آ جائے کہ بھائی واقعی اب پاکستان کے اندر ایک میننگ فل کام ہو رہا ہے، اور ایک پوری طرح چاروں صوبے اور وفاق مل کر اس عظیم کام کو اپنا انجام دینے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور اپنی تمام جو ایفرٹس ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختاماً میں آپ کا ایک دفعہ پھر سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گوش گزار ہوں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں آپ کے پاس خود بھی حاضر ہوں گا، آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں، آئیں ہم اپنی انا، اپنی جو بھی ہماری سوچ ہے اس کو پاکستان کے حوالے سے اس کو اختلافات کو ان کو ختم کر دیں، دفن کر دیں، اور پاکستان کو اس کا مقام دلوانے کے لیے، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، اور اس ملک کے طول و عرض میں ترقی اور خوشحالی کی جو انقلاب لانے کے لیے آئیں مل کر ہم کام کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم چلیں گے، قدم کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، تو یہ انشاءاللہ یہ کشتی مندار سے نکل کر ضرور کنارے اللہ تعالیٰ لگائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔